مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے خدا کا دیدار کیا عالم تصور میں، اس لیے کہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کا دیدار جنت میں کریں، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ہمیں جنت میں اللہ عطا فرمائے۔ دیدار کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر، مگر ہم اپنے رب کو اگر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ جنت میں دیکھیں گے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے عالم تصور میں کبھی رب کا دیدار کیا؟ تو داماد رسول زوج بطول ابو الحسنین مولا علی مشکل کشا ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، یہ مت پوچھ کی دیکھا ہے، یہ پوچھ کی کتنی بار دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مت پوچھ کی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ پوچھ کی کتنی بار دیکھا ہے۔ علی جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں۔ زندہ باد۔ کوئی نماز ایسی پڑھی ہے؟ آج تو ہم ہفتے میں ایک بار اللہ کے گھر میں جاتے ہے نا۔ اس بھیڑ میں کتنے لوگ ہیں جو 5 والے؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اس لیے کہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے، اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اس مجمع عام میں آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو ظاہر سی باتیں گڑبڑ ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو 8 والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو 360 والے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو پیدا ہوئے تو ان کے کانوں میں تو اذان دی گئی اور جب مریں گے تو ڈائریکٹ ان کی نماز پڑھی جائے۔ ایک ہمارے پڑوس میں چاچا رہتے تھے، الوداع کا دن تھا، ہم نے کہا چچا کم سے کم ایک پیر قبر میں ہے ایک پیر ہاسپٹل میں، چلیے کم سے کم آج تو الوداع کی نماز پڑھ لی۔ کہنے لگے بابو چلو عید گئی ہے ملاقات، عیدگاہ میں ملاقات کریں گے آپ۔ اللہ خیر فرمائے، آج قوم مسلم جس حالت کو پہنچی ہوئی ہے، آج ہماری قوم کا یہ نوجوان جو ڈی جے کے تال پر تھرکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ نے عرس کا مطلب کیا سمجھا؟ عرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 ساؤنڈ کا ڈی جے کو کراؤ اور اس پر ناچتے گاچتے گاتے ہوئے اللہ والے کے دربار میں، اللہ والا اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر چادر ہی چڑھانا ہے سنجیدگی سے آؤ، ناشریف پڑھتے ہوئے آؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ روڈ پر ڈی جے کے تال پر تھرکتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ اگر آج ہماری قوم کا یہ نوجوان جب سے ڈی جے کے تال پر تھرکنے لگا تب سے ہماری قوم میں سلمان خان پیدا ہو رہے ہیں، شاہ رخ خان پیدا ہو رہے ہیں، عامر خان پیدا ہو رہے ہیں، بریلی کا رضا خان نہیں پیدا ہو رہا۔ بریلی کا رضا خان نہیں پیدا ہو رہا ہے، وہ رضا خان جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلے نے بھی لکھا ہے بہت ہی دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصلت اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہمارا دل و دماغ تو ہمارے جوتے ریٹ کا ہوگا، نیا نیا جوتا خرید کے لائے بابو ہے نا۔ نماز پڑھنے گئے تو دماغ اٹکا ہوتا ہے کہیں جوتا کو چورا نہ جائے۔ اچھا یہ اتفاق دیکھیے کہ جو دل لگا کے نماز پڑھتا اس کا جوتا چوری نہیں ہے نا، اور جو جوتے میں دل لگا کے نماز پڑھتا اس کا جوتا غائب ہے نا۔ اے اللہ کے نیک بندو اور اے امر دوحہ جیسی تاریخی سرزمین پر رہنے اور بسنے والوں،
میں چھپ کر کے نہیں ڈنکے کی چوٹ پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن آپ نماز مولا علی کی طرح پڑھو گے اس دن آپ کو بھی اپنے رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ آج امام اعظم کا یوم وصال ہے، امام اعظم کا یوم وصال 2 شوال کی تاریخ جو گزری اسی دن امام اعظم ابو حنیفہ کا 150 ہجری میں وصال۔ ہمارے بہت سارے لوگ تو امام اعظم کا نام تک بھی نہیں جانتے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، کس کے مخلد ہیں؟ ارے آپ لوگ بھی کچھ بولو بھائی۔ ایک لڑکے سے پوچھا گیا اپنے امام صاحب کا نام بتاؤ، کہا ہمارے امام صاحب کا نام جو مسجد میں پڑھاتے ہیں ان کا نام غلام رسول۔ آج ہماری قوم کے بچوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ہم کس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ جو 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 150 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ 2 شوال کی تاریخ جو آج گزری ہے وہ آج امام اعظم کا یوم وصال ہے، ان کے عرس کی بھی تاریخ۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ آج ایک طرف امر ڈوبھا کی سرزمین کے اس مجذوب اور ولی کامل کا بھی یوم وصال ہے اور عرس ہے، جس نے نہ جانے کتنے تاریک دلوں کو اپنی زندگی کی رخشندگی سے روشنی عطا کر دی، اور آج اس امام اعظم کا بھی وصال ہے جس نے نہ جانے کتنے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے امت مسلمہ کو فقہی مسائل کی روشنی عطا کی۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ آج ہم یہاں دونوں چیزوں کی نیت کر لیں۔ آج ایک طرف حضرت حافظ روشن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی بھی نیت کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے عرس کی بھی نیت کر دیں۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ جس چیز کی نیت کر لو گے اللہ اس چیز کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ امام اعظم ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور میرا خزانہ غائب ہو گیا۔ کہا کیسے غائب ہوا؟ کہا حضور گھر میں کہیں دفن کر دیا، پہلے وہ تجوری اور لاکر وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، ہے نا، تو لوگ خزانے کو گھر میں دبا لیا کرتے ہیں۔ کہا حضور بھول گیا خزانہ، کہاں پھر کیا کروں؟ تو کہا حضور کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ مجھے میرا خزانہ مل جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا جا گھر پہ وضو کر، مصلی بچھا، نماز پڑھ، تجھے تیرا خزانہ مل جائے۔ اب یہ بھاگا گھر پہ آئے، مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کے اس نے نماز شروع کیا۔ ادھر نیت کر کے اللہ اکبر جیسے ہی ہاتھ باندھا، بڑکا ابلیس آگے پہنچ۔ شیطان کبھی اچھا کام کرنے دیتا ہے؟ بچے بھوپو بجا رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ اچھا بجا رہے ہیں، بجانے وہ اپنا بھوپو بجائے، ہم اپنا بجائے۔ حضرات محراب، مسجد کے محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محراب حرب سے بنا ہے، اور حرب کے معنی لڑائی کے ہوتے ہیں، اور لڑائی مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہے نا۔ ارے چاہے جائیداد کی لڑائی ہو، چاہے سیاسی لڑائی ہو، چاہے پٹیداری کی لڑائی ہو، چاہے برادری کی لڑائی ہو، آپ سے بہتر لڑنے والا کون ہے اس دنیا؟ آج لڑتے لڑتے تو ہم اس حشر کو پہنچ گئے کہ ایک گاؤں ہوتا ہے وہ 15 پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ اور آج جس طرح سے ہم یہاں پر ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہیں، اللہ کرے حضرت روشن شاہ بابا کا کرم ہو جائے کہ آج ہمارا جسم ملا ہے، ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ ہمارے دل کو ملا۔ کم سے کم آمین تو کہہ دو۔ نماز کی دعا نہیں کر رہے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمارے ڈر کے بیچارے سامنے والے آمین نہیں کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل سے نماز پڑھنا ہو جائے، دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، امام اعظم سے اس نے پوچھا کیا کروں؟ کہا گھر جا نماز پڑھ۔ وہ گیا، جیسے ہی پہلے رکعت میں نیت مان کے کھڑا ہوا، اتنے میں ابلیس آ گیا، کہا تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، چل میں بتاتا ہوں تیرا خزانہ کہاں ہے۔ کہا نماز، کہا روزہ۔ فوراً نیت چھوڑی، فاوڑا اٹھایا اور اس زمین پر گیا، فوراً زمین یاد آ گئی، کھودا، خزانہ ملا، خزانے کو سینے سے لگایا، دوڑتے امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور بڑا بڑھیا آئیڈیا بتایا۔
اب اگر کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے گا تو میں کہوں گا کہ نماز پڑھو، سامان مل جائے گا، اور نماز بھی پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی نیت مانو فوراً سامان مل۔ اللہ رحم فرمائے ہم سنیوں پر، اللہ کرم فرمائے۔ آج سنی کہاں رہ گئے؟ آج تو سننے والے سنی رہ گئے، ہے نا؟ سننے والے زیرو ہوتا ہے نا، نماز میں زیرو، روزے میں زیرو، حج میں زیرو، زکات میں زیرو، ہاں ناچنے میں ہیرو، ہے نا؟ ڈانس کرنے میں ہیرو، وہ پھٹی پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے میں ہیرو، موبائل دیکھنے میں ہیرو، اللہ کی عبادت میں زیرو، بزرگوں سے محبت میں زیرو، اللہ والوں سے عشق اور عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں یہ بیچارے زیرو۔ اللہ رحم فرمائے ہم سنیوں کو سنت والا سنی بنائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جسے ہم دل کی تختی پر نقش کر لیں اور آج کے اس وقت میں خیر کا پیغام اسے سمجھ لیں۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا تھا نادان تو نے اپنے خزانے کی تلاش میں اللہ کی نماز پڑھی، وہ بھی پوری نہیں پڑھی۔ نادان تجھے نماز شروع کی، تجھے تیرا خزانہ مل گیا۔ اگر تو اپنے خدا کی تلاش میں نماز پڑھتا تو تجھے تیرا خدا مل جاتا۔ زندہ باد، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے اردو میں تو تقریر کر رہا ہوں، ہے نا؟ زبان یار منتر کی و منتر کی نمی دان، ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں ایسے مولانا لوگ سبحان اللہ اگر کہلواتے ہیں تو یہ عوام بیچاری کہتی لگ رہا ہے مولانا صاحب تقریر والی لائن بھول گئے، ہے نا؟ مولانا لوگوں کو دیکھو جب دیکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اسی موقع پہ ذرا آپ کی ضیافت تباہ کے لیے کچھ سنا دو۔ ایک صاحب جا رہے تھے بیل خریدنے، اللہ رحم فرمائے، مسجد کے دروازے پر امام صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہاں چلے بھیا؟ لے کے جا رہے ہیں بیل خریدنے، اور خرید کے لاؤں گا کم سے کم انشاءاللہ تو کہہ لیجیے۔ کہا مولانا صاحب پیسہ ہمارا بیل ہم خریدا تو انشاءاللہ وہ کہاں سے آ گیا؟ آپ لوگ جب دیکھو تب انشاءاللہ پڑے رہے۔ گیا اتفاق سے، اور جیسے بازار میں داخل ہوا کسی ماہر چور نے اس کے جیب کو صاف کر بیل دیکھا، سودا طے تمام ہوا۔ اس کے بعد جیسے ہی سودا طے تمام ہوا، پیسہ نکالنے کے لیے جیب ہاتھ میں ڈالنا تو ہاتھ جیب میں ڈال جانے کے بجائے سیدھی نیچے چلا گیا۔ دماغ کی بتی جل گئی، فوراً بازار سے واپس پلٹا۔ ابھی امام صاحب مسجد کی زینے پہ کھڑے تھے، امام صاحب نے کہا رہے بھائی بیلوا کہاں چھوڑا ہے؟ کہا مولانا صاحب کیا بتائیں، انشاءاللہ یہاں سے جیسے ہی نکلا بازار میں انشاءاللہ داخل ہوا، اور جیسے ہی انشاءاللہ میں نے دیکھا بیل پسند بھی آ گیا، اور انشاءاللہ سودا طے تمام بھی ہو گیا، مگر جب پیسہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ سیدھے نیچے چلا گیا۔ امام صاحب نے کہا پوری زندگی انشاءاللہ کہو پیسہ ملنے والا نہیں، ہے نا؟ آج ہم کہیں بابو نماز پڑھو، کہ مولانا لوگوں کا کام ہی یہ ہے نماز پڑھو روزہ۔ آج اگر ہماری باتوں پر آپ نے عمل نہ کیا نا تو ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف دین کی بات پہنچانا ہے، آپ کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام یہ بتا دے رہا ہے کہ اللہ والوں کے عرس میں آؤ تو انسان بن کے آؤ، شیطان بن کے نہیں۔ ڈنڈا مار کے آپ کو اس بات پر عمل کرانا یہ ہمارا کام نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج اس عرس مقدس میں میری حاضری ہوئی، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جس شخص کو کسی اللہ والے کے عرس میں حاضری کی سعادت مل گئی، سمجھو اسے جیتے جی دنیا میں جنت مل گئی۔ روشن شاہ بابا کہیے کہ ایک نظر کرم ہو جائے، یہاں جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں عرض یہ کر رہا تھا جیسے نماز میں غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز اللہ کو قبول نہیں، اسی طرح سے ذکر رسول میں اگر غیر رسول کا تصور آ جائے تو یہ ذکر رسول کی مجلس میں ہماری حاضری بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو آپ غور کرو، اس لیے کہ نماز بھی عبادت
है, रोजा भी इबादत है, हज और ज़कात भी इबादत है, ताआत और इबादत भी इबादत है, हसनात और नेकियां भी अल्लाह की इबादतों में शुमार की जाती है। मगर इन उलमा से पूछ लो, इन फज़ला से पूछ लो, इन अजीज तलबा से पूछ लो कि तमाम इबादतों में सबसे अफजल व आला इबादत क्या है? आप कहोगे नमाज है, मैं कहूँगा खलत, आप कहोगे रोजा है, मैं कहूँगा खलत, आप कहोगे हज है, मैं कहूँगा खलत। क्या कि छोटे कहता हूँ, इस दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारी इबादतें हमें अता फरमाई, मगर सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत क्या है? अल्लाह के नेक बंदो, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इस दुनिया में सबसे अफजल इबादत अगर कुछ है तो ज़िक्र रसूल है, अल्लाह के रसूल का फैसला है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ज़िक्र खुदाओं से जुदा चाहो हस्तियों, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं, कुंजी सखर की है, खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ पे हो वही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुरसे मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी। उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स के माने खुशी और शादी के होते हैं। अल्लाह वालों की वसाइल की तारीख को हम उर्स जो कहते हैं, इसका अगर सही माना और मतलब समझना हो ना तो बिलाल हबशी की बारगाह में हाजिरी दे। सारी जिंदगी पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहना, सारी जिंदगी कभी आपने वो साफ सफाई और वो जीनत और तज़ीन और आराइश का एहतमाम ना किया, मगर जब वो वसाल की घड़ी आई नया नया कपड़ा सिलवाया, आंखों में सुरमा लगाया, अपने बालों में कंघी किया और इत्र से अपने आप को मुअत्तर किया। बीवी ने दामन पकड़ लिया, हुजूर सारी जिंदगी पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहने, आज इस आराइश और ज़ेबाइश का मतलब क्या? मरने की घड़ी तो इंसान फिक्र में मुब्तला होता है, गम से दो चार होता है। हुजूर आप इस तरह से आराइश और ज़ेबाइश क्यों कर रहे हैं? हज़रत बिलाल हबशी आशिक़ मुस्तफ़ा, जान सारे मुस्तफ़ा, वफादार मुस्तफ़ा, सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह के नहीं बंदो बिलाल हबशी से इसकी हमारे मजहब में इंसान की सूरत नहीं, इंसान की सीरत देखी जाती है। इसका फलसफा समझना हो तो बिलाल हबशी की जिंदगी देख ले। जो बड़े बड़े जमींदार साहूकार और बड़े बड़े कबीलों के रोसा को हासिल नहीं, वो कदर व मंजिलत रसूलुल्लाह की बारगाह में बिलाल हबशी को हासिल है। उनकी अज़मत शान का तो आलम ये था कि शब-ए मेराज में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की सैर करने के लिए जन्नत में पहुंचे तो वहां किसी के कदमों की आहट की आवाज आ रही थी। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किसके कदमों की आहट की आवाज है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये किसी और की आवाज नहीं है, ये बिलाल हबशी की आवाज है जो चलते हैं मदीना की गलियों में और कदमों की धमक जन्नतुल फिरदौस में सुनाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला बीवी ने पूछा, हुजूर ये तैयारी किस बात की? हज़रत बिलाल हबशी इरशाद फरमाते, नादान तुझे मालूम नहीं कि जब तक वफात नहीं होगी तब तक मुलाकात नहीं होगी। जब तक वफात नहीं तब तक मुलाकात नहीं, और जब तक मुलाकात नहीं तब तक इस दुनिया में और इस जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं, कोई मजा नहीं। ये मुझे यकीन के साथ मालूम है। जब तक मेरे दिल की धड़कनें बंद नहीं होंगे, जब तक मेरे नफ्स की रफ्तार नहीं थमेगी, जब तक मेरी सांसों के डोर नहीं टूटेंगे, जब तक मुझे मौत नहीं आएगी, जब तक मौत के पुल को मैं तलाश नहीं करूंगा, तब तक मुझे कब्र में लटाया नहीं जाएगा, तब तक मेरे तख्ते बराबर नहीं किए जाएंगे, और तब मुझे मुस्तफा जाने रहमत के रुखे पर दुआ का दीदार नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताक़शे चश्मे नूर के जलवा फरमा हो जब तक रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस
सीने में आप इरशाद फरमाते हैं अल-मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए ये तोहफा है। तोहफा क्यों? इसलिए कि जब तक मौत नहीं होगी तब तक अपने रसूल का चेहरा नहीं देख पाओ। ये और खुश नसीब लोग हैं बेचारे जो रात में है ना सोते थे दुरूद पाक पढ़ते हुए तो ख्वाब में अपने रसूल का दीदार कर लेते थे। मगर आज का हमें तौफीक हो, कल का नौजवान था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आज तो हमारे कौम का नौजवान बेचारा एक खड़े होकर के पेशाब करता है और रात भर मोबाइल पर फिल्में देखता है। पहले का नौजवान दुरूद पढ़ के सोता था तो उसे ख्वाब में अपने रसूल का दीदार होता था। आज का नौजवान खान को देख के सोता है तो ख्वाब में इसे शैतान का दीदार होता है। अल्लाह इस्लाह फरमाए हमारे नौजवान कौम के मुस्तक़बिल हो तुम, कौम के मुस्तक़बिल। अल्लाह ने तुम्हारे कंधों पर कौम का मुस्तक़बिल रखा है। तुम जिस दिन समझ जाओगे, तुम जिस दिन सुधर जाओगे, तुम जिस दिन इस्लाह पा जाओगे, तुम जिस दिन सिराते मुस्तक़ीम पर आ जाओगे, तुम जिस दिन जुआ के अड्डों के बजाय, तुम जिस दिन शराब के महफिलों के बजाय, तुम जिस दिन ताश के पत्तों के बजाय अल्लाह के घर में आकर के अपनी पेशानी को झुका दोगे, उस दिन हमारी कौम तरक्की पा जाएगी, उस दिन हमारी कौम फलाह पा जाएगी। अल्लाह के नेक बंदो मोहम्मद इब्न कासिम सन 92 हिजरी में हिंदुस्तान में आए और आने के बाद एक महाज था जो फतेह नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश की, बड़ी कमंदे डाली गई, बड़ी तलवारें चली, बड़े खून बहाए गए, बड़े सौ का नजराना पेश किया गया मगर वो किला फतेह ना हो सका। एक रात मोहम्मद इब्न कासिम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और रात के सन्नाटे में उठ करके आपने अपने फौज का मुआयना किया। चलते चलते एक फौजी के खेमे के पर्दे को उठाया तो क्या देखा कि वो कुरान पढ़ रहा है। क्या कर रहा था? वो कुरान पढ़ रहा है। दूसरे फौजी का खेमा उठा तो देखा वो हदीस पढ़ रहा है। तीसरे फौजी का खेमा उठा तो क्या देखा कि वो कुरान करीम की अल्लाह की नफल नमाज पढ़ रहा है। हजरात इसी तरह से जितने फौजियों के खेमों के पर्दों को उठाया देखा हर फौजी किसी न किसी काम में लगा हुआ है। हजरात आप अपने फौज से वापस आए, तमाम अपने सालारों को बुलाए और कहा सारी फौज में कमर बजा करके ऐलान कर दिया जाए कि कल का सूरज तुलू होगा तो मोहम्मद इब्न कासिम की फतेह की बशारत लेके तुलू होगा। सालारों ने हैरत से अपने सिपह सालार का मुंह देखा और अर्ज किया हुजूर अभी तो तलवारें चली रही है, अभी तो बाजू कटे रही है, अभी तो सीना छिला रही है, अभी तो हुक्म छेदे नहीं गए, अभी तो खून बहा रही है, अभी तो सरफर की बाजी नहीं लगाई गई है। हुजूर हुआ मिला क्या है? पहले ही से कैसे आप ऐलान करवा रहे हैं कि कल फतेह होगी तो हमारी होगी। मोहम्मद इब्न कासिम ने एक तारीखी जुमला कहा था, आज के नौजवान उसे अपने दिल की तख्ती पर नाश कर लो। मोहम्मद इब्न कासिम ने कहा था जिस कौम के नौजवान रात की तन्हाइयों में कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, उस कौम को अल्लाह ताला लड़ने से पहले फतेह का मुस्तैजा फजा सुना देगा। नमाज के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है ना। और अगर 12 बजे रात में एक मिस्ड कॉल आ जाए बेचारा तो ये नंगे पैर दौड़ता है ना। रात भर बेचारे ये मोबाइल पर कान मोबाइल पर लगा करके अल्लाह बेहतर जाने क्या बात है। एक अल्लाह वाले थे ना, पहले हम सुनते थे कि पहले हजरत इमाम आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, गरीब नवाज ने 72 साल तक पढ़ी। हैरत होती थी या अल्लाह ये कैसे पूरी रात जग लेते थे, इनको नींद नहीं आती है ना। मगर आज जब हम किसी नुक्कड़ पर, किसी होटल पर, किसी चौराहे पर और किसी चाय के दुकान पर अपनी कौम के नौजवान को बैठकर मोबाइल से पूरी रात किसी से बातें करते हुए देखता हूं ना तो मेरे ज़हन दिमाग को अब यकीन हो जाता है कि अल्लाह वालों को अल्लाह से मोहब्बत थी, वो अल्लाह की याद में रातें गुजारते थे। और आज के नौजवान को मोबाइल से अपने माशूक़ मजाजी से मोहब्बत है। ये अल्लाह के लिए बंदो इसलिए मोबाइल में पूरी रातें गुजार देता है और फजर के टाइम सोता है तो ये नियत करके सोता है कि सोता हूं मैं
نا دوپہر تک سونے کی نیت کرتے ہوئے اے اللہ کے نیک بندو شیطان کب آ کے اپنا کام کر جاتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے نیک بندو، اے قوم مسلم کے نوجوانوں، آج روشن شہبازہ کے عرس میں آئے ہو، اللہ کا کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، اللہ کے کچھ پیغام اور مشن کو لے کر کے آپ یہاں سے اٹھو. اے اللہ کے نیک بندو، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج اللہ والوں کی رضا کس میں ہے، اللہ والوں کی خوشنودی کس میں ہے. اللہ والے ہمارے نعروں سے نہیں خوش ہوتے، اللہ والے ہمارے بڑے بڑے جلسوں سے نہیں خوش ہوتے، اللہ والے ہماری چادر اور گاگر سے نہیں خوش ہوتے، اللہ والے ہمارے لنگر سے نہیں خوش ہوتے. یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ والے اگر خوش ہوتے ہیں تو ہماری نماز سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے روزے سے خوش ہوتے ہیں، ہماری عبادت سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے تقوی اور طہارت سے خوش ہوتے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے مسلمانوں تو میں آپ کو بتا دوں، ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کی عظمت شان کا ایک زمانہ معترف ہے، جن کی ولایت کے آج پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے، ہم بھی اعتراف کر رہے ہیں، غیر بھی اعتراف کر رہے ہیں. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اپنا جبہ عطا فرما دیجیے. کہنے لگا بدھو جبہ کیا کرے گا؟ کہا حضور پہن لوں گا تو جنتی ہو جاؤ. کیا کہا حضور؟ پہن لوں گا تو. اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی کہ اللہ والوں کے تبرکات ہے نا نفع بخش ہوتے ہیں. یہ عقیدہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ حضرت باعث بستامی کے دور کا ہے نا. ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تبھی تو مرید نے جا کر کے کہا حضور جبہ لے لیجیے پہن لو جنتی ہو جاؤ ہے نا. پتہ یہ چلا ہم سنیوں کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے نا. اس عقیدے کو بریلی کے احمد رضا نے گڑھا نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، جو امام شافعی کا عقیدہ تھا، جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، جو امام مالک کا عقیدہ تھا، جو حضرت باعث بستامی کا عقیدہ تھا، جو حضرت غوث اعظم محی الدین جیلانی کا عقیدہ تھا، جو حضرت غریب نواز کا عقیدہ تھا. اے اللہ کے نیک بندو، حضرت باعث بستامی کی بارگاہ میں وہ مرید پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جبہ عطا فرما دیجیے. کہنے لگے کیا کرے گا؟ حضور پہن لوں گا جنتی ہو جاؤں گا. حضرت باعث بستامی کا جواب سنو. آج ہم سننے کا بھی یہی عقیدہ ہے، بڑے بڑے جلسے کر لیے بزرگوں کے نام پہ جنتی ہو گئے، حضرات بزرگوں کے تبرکات مل گئے جنتی ہو گئے. آج ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا نعرہ لگا لیں گے جنتی ہو جائیں گے، غریب نواز کا نعرہ لگا لیں گے جنتی ہو جائیں گے. اے اللہ کے نیک بندو، میں ایک سنی ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر اپنی زندگی قربان کرنے والا ہوں. میں اللہ والوں کے تبرکات کی فیض رسانی کا منکر نہیں، مگر اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندو کہ جو اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ اولیاء اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کی نماز نہیں پڑھے گا مجھے اللہ والوں کے در سے کوئی فیض نہیں مل سکتا ہے. پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے. آج تو ہم مستحبات میں کھو گئے، آج تو ہم نوافل میں کھو گئے. فرض ہم نے چھوڑ دیا ہے، واجبات ہم نے چھوڑ دیا ہے. یاد رکھیں حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں نادان تو میرے جبے کی بات کرتا ہے. بایزید اگر تجھے اپنے جسم کی کھال اور چمڑی بھی نکال کے پہنا دے تو جنتی نہیں ہو سکتا جب تک تو بایزید کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، جب تک تو بایزید کی طرح نماز نہیں پڑھے گا، جب تک تو بایزید کی طرح روزہ نہیں رکھے گا، جب تک تو بایزید کی طرح سنتوں کا پابند نہیں ہوگا. اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی امروہہ کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت کی گزری ہے جسے خطیب البراہیم حضرت علامہ صوفی نظام الدین کہا جاتا ہے. ان کی صبح بھی آپ نے دیکھی ہے، ان کی شان بھی آپ نے دیکھی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے دیکھا ہے. برسات کے موسم میں آپ نے اسی تنویر المساجد میں ان کو مسجد کے صحن میں بارش میں بھیگتے ہوئے آپ نے اذان دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، آپ نے ان کی زندگی کی ہر ادا کو دیکھی ہے، حضرت روشن شاہ صحابہ کو بھی دیکھا ہے. بتاؤ مسلمانوں کیا آپ صحیح معنوں میں حضور خطیب البراہیم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندو آپ اس بات کی شہادت ہمیں دے دیجئے کہ آج عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ کتنے لوگوں نے اس مجلس میں پڑھی ہے نا.
हाथ नहीं उठवाऊंगा, बस दिल में एहसास कर लो, है ना, दिल में एहसास कर लो क्या हजरत रोशन शाह बाबा के उर्स में हम तो बैठे हुए हैं शान से। मगर बताओ ये अल्लाह के लिए बंदो, इतनी बड़ी बड़ी मजलिस में कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी। याद रखें मुसलमानों, जो इंसान अल्लाह की इबादत से वो फेरेगा वो इंसान अल्लाह का नेक बंदा नहीं हो सकता, और जो इंसान खुदा का नहीं हो सकता वो इंसान बंदगाने खुदा का भी नहीं हो सकता। अल्लाह वालों के दर पे चले जाओ, आपको हर दर के बगल में अल्लाह का घर भी मिलेगा। आप दूर ना जाओ, यही देख लो, आगे मजार है, पीछे अल्लाह का घर है। अजमेर शरीफ चले जाओ, शाहजहानी मस्जिद है ना, आप आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, वहां पर आला हजरत की मस्जिद मौजूद मिलेगी। आप निजामुद्दीन औलिया की मस्जिद में चले जाओ, आपको मजार के बगल में मस्जिद मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, मजार के बगल में मस्जिद मिलेगी। ये मस्जिदें ज़बाने हाल से हमसे क्या कहते हैं? अल्लाह के बंदो, एक हफ्ता नमाजें छोड़ करके हम अजमेर शरीफ जाते हैं, हम किसाचा शरीफ जाते हैं, हम बहराइच शरीफ जाते हैं। ए अल्लाह के बंदो, मैं ये नहीं कहता अपना जाओ, बिला शुबहा जाओ, यकीनन जाओ, इसलिए कि जब इंसान की गाड़ी फंसती है ना तो अल्लाह वालों के दर की याद आती है। हज़रात किसाचा शरीफ में जब भूत प्रेत सताता और दबाता है तो ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह के मजार पे जाना ये कब्र पुजवा की अलामत है। ये अल्लाह के नेक बंदो, बिला शुबहा आप जाओ, मगर नमाज़ें छोड़ के ना जाओ। ये मस्जिद ज़बाने हाल से हमसे यही कहती है कि अगर अल्लाह वालों के दर पर तुम्हें हाज़िरी कबूल करानी है तो पहले अल्लाह के घर में आओ, अपने फर्ज और वाजिबात को अदा करो। जब यहाँ मकबूल हो जाओगे तो अल्लाह वालों की बारगाह में भी मकबूल हो जाओगे। मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, मगर मुझे इसकी कभी कोई परवाह नहीं रहती। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज हम दावा करते हैं ना बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना, गोश्त का दामन नहीं। गौसे आजम का दामन क्या है? 11वीं शरीफ का बोलता हुआ मुर्गा, ये गौसे आजम का दामन है। ए अल्लाह के नेक बंदो, गौसे आजम का दामन 11वीं शरीफ का बोलता हुआ मुर्गा नहीं है। गौसे आजम की अगर आप किताब जिंदगी पढ़ो तो उसमें 2 सफ़हात मिलेंगे। एक सफ़े में गौसे आजम की करामातें मिलेंगी तो दूसरे सफ़े में गौसे आजम की इबादतें और रियाजतें। अगर आप गौसे आजम के बारे में ये सोचते आए हो कि खुम बिइज़्निल्लाह कह करके आप मुर्दे को जिंदा कर देते थे, तो ये क्यों नहीं देखते कि मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अगर गौसे आजम के बारे में आपने ये सुना है कि आप पानी की सतह पर चलते थे, हवाओं में उड़ते थे, तो आपने ये न देखा कि मेरे गौस ने 17 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के और ईशा से लेकर के फजर तक पूरे कुरान को खत्म किया है, मुकम्मल किया। ये गौसे आजम का दामन हमें क्यों नजर नहीं आता? ए अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह वालों के दामन का मतलब हमने गलत समझ लिया। कुर्ते दामन नहीं है कि हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, और इतने मजबूती से नारा लगाते हैं, मालूम होता है कि कुर्तबे फाड़ डालेंगे बेचारे। हम कहते हैं गौसे आजम का दामन पकड़ा ही कहा कि छोड़ने के लोग। कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो साल में महीने में रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। ये रमजान का महीना आ रहा है, बेचारे इस साल भर हट्टे खट्टे रहेंगे और रमजान का महीना आएगा तो डॉक्टर साहब क्या पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि जिसे दोपहरी में खाना। साल भर बेचारे तबीयत एकदम ठीक, न बीपी हाई, न शुगर हाई, है ना, हज की कोई बीमारी, हट्ठे कट्ठे घोड़े की तरह दौड़ेंगे। और उसके बाद जब रमजान का महीना आएगा डॉक्टर क्या पहुंचेंगे, चेहरा बना करके, डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए, सुबह शाम वाली नहीं चाहिए, दोपहर वाली चाहिए। हजरात अगली जेब में इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल, इतनी बड़ी बड़ी सिरप अगली जेब में रख के घूमेंगे, तो हमें पान और गुटखा दे करके पूछेंगे क्या हुआ भैया रोजा क्यों नहीं रखे? कहा
دیکھ لو نشانی رکھ کر کے چل رہے ہیں, دکھائی نہیں دیتا کیا؟ نشانی رکھے, دوا رکھے چل رہے ہیں, طبیعت خراب ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتے. اے اللہ کے نیک بندو, صحت مند ہونے کا مطلب موٹا ہونا نہیں ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کو صحت مند ہونا ہے وہ رمضان کا روزہ رکھ لے, اللہ اسے سال بھر کی صحت کی ضمانت دے دے. سبحان اللہ, حق ہے ماشاءاللہ, زندہ بہت. باتیں ذرا کڑوی ہے لیکن کڑوی دوا اگر نہ کھلائیں تو آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ہے نا. کڑوی دوا اگر نہ کھلائیں, ہوموپیتھک والی میٹھی گولی کھاؤ زندگی بھر کھاتے رہو, کبھی نہیں ٹھیک ہوتی. جب کڑوا ٹیبلٹ اور کڑوے کیپسول کھاتے ہو نا تب جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے. انجیکشن نہ لگاؤ تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے نا. آج ہم اپنی محنت اور اپنی آواز اور اپنے پھیپھڑوں کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر بچہ نمازی بنے, ہماری ہر قوم کا ہر بچہ روزے دار بچہ غوث اعظم حضور روشن علی شاہ بابا اور حضور خطیب الابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے. یاد رکھو مسلمانوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. ہماری قوم کا نوجوان, ہماری قوم کے چچا لوگ بیچارے یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دوپہر میں جا کے گھر میں اندر آملیٹ بنوا کے دوپہری میں افطاری کر دیتے ہیں, ہے نا. اللہ رحم فرمائے آپ سب پر, آپ سب کی اصلاح کرے. سنی تو بیچارہ اگر آپ یہ سنت ہی میں رہ گیا ہے نا. میاں غالب کا نام سنا, غالب میاں غالب بہت بڑے شاعر ہیں, اس کو جو وقت دیا گیا تھا تقریباً ختم ہو رہا. حضرات غالب میاں بہت بڑے شرابی تھے, شراب پیتے تھے ہے نا. ایک مرتبہ شراب ختم ہو گئی, کسی مولانا سے تقریر سنا, کیا سنا کہ جب کوئی چیز کہیں نہ ملے تو اللہ سے مانگو. بات دل میں بیٹھی ہوئی, شراب ختم ہو گئی, کہا روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے تو شراب کون دے. جب کہیں نہیں ملی شراب, دوڑ کر کے پہنچے مسجد میں. اب امام صاحب حیران, مؤذن صاحب پریشان, مختلف حیرت میں ڈوب گئے, یا اللہ یہ غالب میاں مسجد میں کیسے آئے. جیسے آج کل ہم لوگ کبھی کبھی مسجد میں فاتحہ کرانے پہنچ جاتے ہیں نا, تو امام صاحب دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, یا اللہ پاک یہ کہاں سے ہے نا. ارے ہم تو مسجد میں کب جاتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے 2 رکعت شکرانہ پڑھتے جاتے ہیں, وہ ایک کے ٹائم تو جاتے ہیں, اس کے بعد کبھی نہیں جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں مسجد سے کیا مطلب, اللہ کے گھر سے کیا مطلب. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن گیا. اے اللہ کے نیک بندو اور اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, اللہ کا گھر بنانا آسان ہے مگر اسے آباد کرنا بہت مشکل کام ہے. غالب میاں مسجد میں پہنچے, سب حیران و پریشان ہے نا. سنت غالباً ظہر کا وقت تھا, سنت پڑھ رہے تھے, سنت پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں غالب میاں کے ساتھی لوگ تلاشتے ہوئے گھر پہنچے, پوچھا کہاں گئے غالب میاں, کا اللہ کے گھر میں. پیروں سے زمین کھسک گئی, اللہ پاک غالب میاں کب سے اتنے سدھر گئے ہے نا. تلاشتے ہوئے مسجد کے کنارے پہنچے اور جیب سے شراب کی بوتلیں نکالی اور آپس میں ایک بوتل کو دوسرے بوتل سے ٹکرایا. جب بوتل کے کھنکنے کی آواز غالب میاں کے کان میں پڑی نا, تو فوراً مسجد سے اٹھے, امام صاحب سے سلام کیا اور جانے لگے. امام صاحب نے کہا غالب میاں پہلی بار کم سے کم فرض تو پڑھ کے جاؤ. کہنے لگے امام صاحب اللہ نے ہمیں سنت دے دیا ہے, فرض آپ لوگ پڑھو, ہمیں سنت سے کام ہمارا چل گیا, اب فرض پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اے اللہ کے نیک بندو, آج ہمیں سنتاً سب کچھ مل جاتا ہے. سنو مسلمانوں, اپنے مزاج کو بدلو, اپنے انداز کو بدلو, اللہ والوں کے نام پر. آج اگر بڑے بڑے عرس اور جیسا جلوس ہو رہے ہیں تو ایسے نہیں ہو رہے. انہوں نے اپنی ریاضتوں سے, انہوں نے اپنی عبادتوں سے, انہوں نے اپنی مشقتوں سے, انہوں نے اپنے مجاہدات سے, انہوں نے اپنی شبیداری سے, انہوں نے آہوزداری سے اللہ کا قرب حاصل کیا, اللہ کی رضا حاصل کیا. جب انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی, جب انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی, تو یاد رکھو مسلمانوں, جس سے رب خوش ہو جاتا ہے اس سے سب خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے ساری کائنات کو اس سے خوش کر دیا کرتا ہے.
آج غریب نواز کے مزار پہ سب کی چادریں کیوں چڑھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ غریب نواز نے انسانوں کو نہیں خوش کیا تھا، غریب نواز نے اللہ رب العزت کو خوش کیا۔ آج کتنا بڑا مجمع اپنی نیند کو قربان کر کے حضور روشن علی شاہ بابا کے در پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انسانوں کو کبھی نہیں خوش کیا تھا، انہوں نے اپنے اللہ کو خوش کیا تھا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی رضا متاع حیات ہے۔ اللہ خوش ہو گیا تو سمجھ لو پوری دنیا خوش ہو گئی، اللہ نہ خوش ہو گیا تو پوری دنیا خوش ہو کر کے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی رضا طلب کرو۔ اللہ کی رضا کہاں پاؤ گے؟ اللہ والوں کے در پہ پاؤ گے، اللہ کے گھر میں پاؤ گے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ پاؤ گے، ان علماء کے قدموں میں پاؤ گے، درس گاہوں میں پاؤ گے، خانقاہوں میں پاؤ گے، مدرسہ اور مسجدوں میں پاؤ گے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو آپ کو ان جگہوں پر جانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کی رضا اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ کو دو باتیں اور سنا دوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے۔ ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، عظیم تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کے داہنے ہاتھ پر نماز رکھ دی جائے، دائیں ہاتھ پر آپ کے جنت رکھ دی جائے، آپ کس کو چنو گے؟ آپ کس کا انتخاب کرو گے؟ آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ آپ کس کو پسند کرو گے؟ آج ہم اور آپ ہوتے رہے تو یہی سوچتے کون جائے گا گرمی کے تھپیڑوں میں مسجد میں نماز پڑھے گے، کون جائے گا ٹھنڈک بھری ٹھنڈی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے۔ آج ہم اور آپ سوچتے کہ لاؤ ڈائریکٹ جنت میں انٹری مارے، لاؤ جنت کے باغات سے فائدہ اٹھائیں، دودھ کی نہروں سے فائدہ اٹھائیں، جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جائیں، نماز نہ پڑھے۔ مگر وہ اللہ والوں کی سوچ ہے، اللہ والوں کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اے اللہ کرے گا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے ایک طرف جنت رکھ دی جائے دوسری طرف نماز رکھ دی جائے تو میں جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ میں اللہ کی نماز پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو اس سے میرا نفس خوش ہوگا، اس سے میرا دل خوش ہوگا، اس سے میری ذات خوش ہوگی، لیکن اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اس سے میرا پروردگار خوش ہوگا، اس سے میرا رب خوش ہوگا۔ اور اس کائنات میں انسان اپنی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے التماس کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے شب و روز وقت کر دو۔ کوئی بھی کام کرو، شادی کرو، ختنہ کرو، عرس کرو، عقیقہ کرو، دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اللہ کی رضا کو پہلے دیکھ لیا کرو۔ بتاؤ مسلمانوں کیا ڈی جے کے تال پر پھینکنے سے ہمارا رب خوش ہوگا؟ نہیں مسلمانوں، تم ناچنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، تم ڈی جے کے تال پر پھینکنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اپنے ہاتھ میں قرآن کو لے کر کے قرآن کے پیغام کو پوری کائنات میں عام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جب سے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کا بڑے بڑا ڈسپلے آ گیا ہے تب سے ہم قرآن کی آیات کو بھول گئے ہیں، قرآن کے پیغامات کو بھول گئے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری رکھتی ہے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ آج 24 آیات جہاد کو لے کر کے آج نالائق اور دلیل تہر 24 آیات کو لے کر کے آج اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی واحد وجہ ہے مسلمانوں کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں مؤسس تھے، مسلمان ہوتے، آج ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہوئے۔ زندہ باد حق ہے ماشاءاللہ۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار پھر سے اپنے قرآن کو پڑھیں، ٹیلی ویژن اور موبائل پہ اسکرین کو چھوڑ کر کے ایک بار پھر سے اللہ کا کلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہمارے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوتا، اسی گھر میں ہم موبائل پر فلمیں دیکھتے۔ کیا خدا سے آپ کو شرم نہیں آتی؟
کیا اللہ کے کلام کا ڈر کبھی آپ کے دل میں نہیں بیٹھتا؟ جب سے ہم نے قرآن کو اپنی طاق میں رکھ کر کے موبائل پر فلمیں دیکھنا شروع کر دیا تب سے آج غیر ہمارے قرآن سے آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھ سے پیش رو ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی، کیا کہی ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا سارا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے خود فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن نے خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ہے نا؟ حکومتیں بدل جائیں گی، اے اللہ کے لیے بندو زمانہ بدل جائے گا، طاقتیں بدل جائیں گی، مگر ہمارا قرآن نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلے گا اور نہ ہی صبح قیامت تک بدلے گا۔ قرآن کل بھی موجود تھا، اپنی حالت میں آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ قرآن موجود رہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کے پیغام کو سمجھیں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، مگر نقش قدم پر چلنے کا وہ مطلب نہیں جو ایک مولانا صاحب سمجھا رہے تھے، ہے نا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ عوام کو علماء کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اترے اسٹیج سے بیچارے تقریر کر کے ایک بھوت پیچھے لگ گیا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتے تھے وہیں وہیں وہ بھی قدم رکھتا تھا۔ اب مولانا صاحب کمرے پہنچے، وہاں بھی پہنچا، کمرے سے نکلے اپنے گھر کی طرف جانے لگے، وہاں بھی بھوت پیچھے نیچے۔ کہا کہ بھیا پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ کہا مولانا صاحب آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، اور پیچھے مڑ کے دیکھ لیجیے جہاں اپنے قدم رکھا ہے سیم ٹو سیم وہی ہم نے قدم رکھا ہے، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، نقش قدم پر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ گلاب کے پھول کو جب دیکھتے ہو نا تو اس کی خوشبو کو کشید کر دیتے ہو، اس کے کانٹوں سے نہیں الجھتے۔ علماء کی زندگی دیکھو، یہ علماء یہ وارث انبیاء ہے، ان کا مقام کیا ہے آپ پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، ان کے حق میں تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے محیط و طیر بھی دعائیں کرتے ہیں، کتنا بڑا نیتا بھی نیتا آ جائے اس کے راستے میں ایک مکھی بھی اپنا پر نہیں بچھاتی، مگر جب ایک حافظ قرآن چلتا ہے، ایک عالم ربانی چلتا ہے، ایک اللہ کا ولی چلتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ مقام ہے ان کا، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ جب یہ نماز پڑھے دیکھو یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، جب یہ روزہ رکھے دیکھو یہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، جب یہ لوگوں سے سلام کرے دیکھو سلام کیسے کرتے ہیں۔ آج تو ہم انتظار میں رہتے ہیں مولانا صاحب خدے ہم پر سلام کرتے ہیں، ہے نا؟ بڑے بڑے سیٹھ لوگ، ایسے سٹھلی لوگوں کو پیر کے ٹھوکے سے مارنا چاہیے جو علماء کے سلام کا انتظار کرے۔ کیا تم رسول اللہ سے بڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، میرے رسول کی شان کیا تھی حضرات؟ میرے رسول کی شان یہ تھی کہ میرے رسول سے پہلے کوئی سلام نہیں کر پاتا تھا، وہ تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، وہ چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، رسول سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رسول کی شان تو یہ ہے، حضور کا جو شریعہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہانی عطا کرتے، بھائی جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے، مالک کونین ہے، کو پاس کسے رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری کہیں بھی باتوں پر سب سے پہلے ہمیں تو عمل کی توفیق بخشے، پھر آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق بخشے، ہے نا؟ آمین کہہ دو بھیا لوگ ذرا زور آواز سے آمین۔ ارے اکیلے نہ سمجھنا، اللہ کے فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، یہاں آمین کہا ہے نا تو اللہ ضرور دعا قبول فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس مجمع سے انشاءاللہ زیادہ نہیں تو 10-5 لوگ ضرور کل اللہ کے گھر میں آئے، انشاءاللہ۔ ارے نیت کہہ لو بھیا لوگ انشاءاللہ، ہے نا؟ اگر زندہ رہے تو ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے نماز پڑھ، اور اگر انتقال کر گئے نا تو نیت اگر پکی کیا ہے نا تو کل میدان محشر میں آپ کو نمازیوں کے سب میں جگہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب نمازی بنیں گے اور حضور خطیب البراہیم اور حضور حافظ روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ بندگی نہ مجھے شعور نماز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔